ایک دفعہ پھر میرے قرآن کے سفر کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ میری زندگی کا ایک ایسا سال تھا جس کے بارے میں گھنٹوں بول سکتی ہوں۔ ان دنوں کا نوسٹیلجیا شاید مجھے عمر بھر رہے گا۔ میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا تھا دین کی تعلیم کے لیے، اپنے جنرل نالج میں اضافے کے لیے، لیکن جیسے جیسے میں اس سفر میں آگے بڑھتی گئی مجھے اس کتاب سے محبت ہوتی گئی۔ میں ان دنوں بہت تکلیف دہ حالات سے گزر رہی تھی۔ مجھے ہر طرف اندھیرا نظر آتا تھا، زندگی بند گلی میں آ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ ایسے وقت میں مجھے قرآن مجید ملا، یا شاید قرآن دے دیا گیا۔ میں جانتی ہوں اتنے برس گزر گئے، میں نے اسے لوگوں کو پڑھانے کی اور اس کا اصل پیغام لوگوں تک پہنچانے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میں اس کا حق نہیں ادا کر سکی، نہ میں نے اس علم کا حق ادا کیا ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے۔ میں اس سے زیادہ کر سکتی تھی، میں نہیں کر سکی۔ اپنے بہت سے پرسنالٹی ایشوز، پروکسٹینیشن اور سستی کی وجہ سے میں اتنا نہیں لکھ سکی جتنا مجھے لکھنا چاہیے تھا۔ میں اس لیے جتنا افسوس کروں نا کم ہے۔ الہدا کے دن بہت خوبصورت تھے۔ میں صبح 6:30 بجے گھر سے نکلتی، وین باری باری سب لڑکیوں کو پک کرتی، 7:45 ہی ہو جاتے۔ 8 بجے کلاس کا آغاز ہو جاتا، لیکن کبھی اتفاق سے اگر میں اس سے پہلے پہنچ جاتی تو اوپر لائبریری میں چلی جاتی۔ الہدا کی چھت اس وقت صبح کی دودھیا روشنی میں منور ہوتی، منڈیر پہ ڈھیروں کبوتر بیٹھے ہوتے، جانے وہ کہاں سے آتے تھے۔ چھت کے ہر کونے میں کوئی نہ کوئی لڑکی اپنا قرآن لیے تنہا بیٹھی ہوتی تھی۔ وہ لڑکیاں تھیں جو ہاسٹل میں رہتی تھیں اور صبح جلدی تیار ہو جاتی تھیں۔ اس وقت وہ اپنا سبق یاد کر رہی ہوتی یا تجوید کی مشق کر رہی ہوتی تھی۔ اکثر منہ پہ گلاس رکھ کے مشق کرتی تھی۔ منہ پہ گلاس رکھ کے ان کی آواز دور تک نہیں جاتی تھی اور ان کو پورا حلق کھول کے آواز نکالنے کی آزادی بھی مل جاتی تھی۔ ہر ایک کو قرآن سے اپنی طرح کا پیار تھا۔ کوئی لڑکی اس کو پڑھنے کی مشق کرتی تو کوئی اس کی تفسیر پہ غور و فکر کرنے میں لگی ہوتی، کوئی نوٹس بنا رہی ہوتی تو کوئی اس کی آیات کو حفظ کرنے میں مشغول ہوتی۔ اس دن میں صبح لائبریری کے دروازے پہ آئی تو وہاں ایک لڑکی ستون کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، قرآن بند کر کے وہ بس دور خلا میں دیکھتی کچھ سوچ رہی تھی۔ میں نے عادتاً اسے سلام کیا کیونکہ سلام یہاں فرض تھا۔ جس کا چہرہ دیکھو اس کو سلام کہہ دو۔ میرے سلام کا جواب دے کر اس نے گردن اٹھا کر مجھے دیکھا اور بڑی خوشگوار حیرت سے بولی، کتنا پیارا قرآن ہے نا۔ میں بھی بے اختیار مسکرا دی۔ ابھی تک کسی نے ایک فقرے میں اور اتنے پیارے تاثرات کے ساتھ یہ بات نہیں کہی تھی مجھ سے۔ میں بے اختیار مسکرا دی۔ مجھے اس لڑکی کے تاثرات ہمیشہ یاد رہیں گے۔ میں اس کا نام نہیں جانتی اور نہ کبھی ان میں دوبارہ ملی اس سے، لیکن اس کی آنکھیں مجھے یاد رہیں گی۔ ان میں تعیر بھی تھا اور بیش قیمت دریافت کر لینے کی خوشی بھی۔ وہ جیسے ابھی تک مسمرائز تھی کہ اتنا انمول خزانہ ایسے کیسے مل گیا۔ جب آپ کو قرآن کو سمجھ آنے لگتا ہے نا تو آپ کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ قرآن نے جہاں مجھے بہت سے اسباق دیے، وہاں اس نے مجھے ایک بات آخری سپاروں میں جا کے سمجھائی۔ آج میں اس بات کا ذکر کرنا چاہتی ہوں۔ ایک روز تفسیر سنتے ہوئے میں نے ایک آیت سنی جو کافی دنوں تک مجھے الجھائے رکھی، جس نے یہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 3 تھی۔ تسبیح کرتی ہے اللہ کی جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں، اسی لیے ہے سب بادشاہی اور اسی لیے ہے ساری تعریف، اور وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو، پھر کوئی تم میں سے مومن ہے اور کوئی کافر، اور جو تم دیکھ رہے ہو نا اسے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی، پھر کیسی اچھی صورتیں بنائی اس نے تمہاری، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ جب میں نے یہ یاد پڑھی نا تو میں ایک دم سے ٹھہر گئی۔ میں نے سر اٹھا کر اپنے ارد گرد دیکھا۔ ہماری کلاس میں لگ بھگ 250 لڑکیاں تھیں، نیلے اسکارف اور سفید شلوار قمیض پہنے، وہ سر جھکائے اپنے اپنے سپاروں پہ نوٹس لکھنے میں مصروف تھیں۔ کوئی دراز قد تھی تو کوئی پست قد، کوئی گوری تھی تو کوئی سانولی رنگت کی، کسی کے چہرے پہ برس کے نشان تھے تو کسی کی ناک ستواں تھی، کسی کی آنکھیں ہری تھی تو کسی کے ماتھے سے بھووں تک زائد بالوں کا جال بچھا تھا، کسی کے چہرے پہ دانے تھے تو کسی کے گال سرخ و سفید تھے، کوئی ویل چیئر پہ تھا تو کوئی پریگننٹ تھی۔ حتیٰ میں ایک وقت میں بہت خوبصورت، کم صورت، صحت مند، اپاہج، ہر طرح کی لڑکیاں دیکھ رہی تھی، لیکن میرے سماعتوں میں
سنائی دیتی تھی آیت جو وہ کہہ رہی تھی اللہ نے کیسی اچھی اچھی صورتیں بنائی ہیں انسانوں کی. اچھی صورت سے مراد یہاں احسن استعمال کیا گیا. احسن کا روٹ ورڈ حسن ہے، اس کا معنی خوبصورت ہے، اسی سے لفظ حسین ہے. احسن صرف اچھے کو نہیں کہتے بلکہ یہ موازنے کا صیغہ ہے، یعنی کہ ہر ایک سے حسین، بیسٹ، ہر ایک سے عمدہ، اچھا، سب کے مقابلے میں بہترین. لیکن زندگی میں ایسا نہیں ہے، حقیقی زندگی میں ایسا نہیں ہے. جب ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں نا کہ سب انسان خوبصورت ہے، نہیں، یہاں اخلاق و کردار کی بات نہیں ہو رہی، یہاں صرف ظاہری صورتوں کی بات ہو رہی ہے، شکلوں کی. اور سب کی شکلیں تو حسین نہیں ہوتی نا. لیکن اللہ کی بات کبھی غلط نہیں ہوئی. تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں کہ تفسیر میں استاذہ نے کیا بیان فرمایا تھا، شاید کچھ اسی طرح تھا، انسانوں کی صورت تمام جانداروں میں ایک اچھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جانوروں کی صورت بھی دے سکتا تھا لیکن اس نے نہیں دی. انسان کا ایک ڈھانچہ بنایا، اس کو نقش دیے، اس کا ایک چہرہ بنایا، اس کی پہچان بنائی، اور ہر انسان کا چہرہ دوسرے انسان سے مختلف بنایا، ہر ایک خوبصورت ہے وغیرہ وغیرہ. اللہ کے نزدیک خوبصورت وہ نہیں ہے جو ہمارے نزدیک خوبصورت ہے، اس کے نزدیک اعمال اہم ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن میں اس تفسیر اور تدبر سے مطمئن نہیں ہوئی تھی. یہ آیت میرے ذہن میں اٹک سی گئی تھی، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ اعمال کی بات نہیں کر رہا، یا بات ظاہری صورتوں کی ہو رہی ہے. میں نے پھر قلم سنبھالا اور سوچا کہ اس آیت پہ کچھ لکھتی ہوں. میں عموماً لکھ کے اپنی الجھنیں سلجھایا کرتی تھی. میں نے اپنے نوٹس میں لکھا ہے، اس کو مختصراً یہاں بیان کیے دیتی. ان آیات کو شروع سے پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے واضح بیان فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن ہے، کوئی کافر ہے. یہ انسان کے ظاہری عقائد ہیں جو سب کے سامنے کھل جاتے ہیں، یعنی سب کا عقیدہ احسن نہیں ہے. پھر اس نے فرمایا کہ وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. یہ انسان کے مخفی اعمال ہیں جو اللہ کی نظر میں اس کا کردار کا تعین کرتے ہیں. یعنی ہر ایک کے اعمال میں ایک جیسے احسن تو نہیں ہوتے نا، لیکن جب اللہ تعالیٰ صورتوں کی بات فرماتا ہے تو سب کی صورتیں احسن ہیں. اس لیے صورتوں کا پیمانہ ایک ہی ہے، چاہے مومن ہو، چاہے کافر ہو، چاہے اس کو بظاہر دنیا کچھ اور سمجھتی ہو، لیکن اللہ کی نظر میں وہ کچھ اور ہے. صورت سب کی اللہ نے احسن بنائی ہے، بے حد حسین. یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کیونکہ ہمارے ہاں خوبصورتی کا معیار مختلف ہے. ہمارے ہاں سب خوبصورت ہوتے ہیں اور اپنے آپ سے تو کوئی بھی شخص مطمئن نہیں ہوتا. بات گورے یا کالے کی نہیں ہے، بات نین نقش کی ہے، جو کہ ایک حقیقت ہے کہ سب خوبصورت نہیں ہوتے. میری الجھن کے اس قصے کو ہم یہیں روک کر واپس آپ کی کہانی کی طرف آتے ہیں. میں نے یہ کتاب اس لیے لکھی تھا کہ ہم خود سے مل سکیں. خود سے ملنا اتنا آسان تو نہیں ہے نا جتنا یہ کتابوں میں لگتا ہے. اپنے آپ سے جڑنے کا سفر تکلیف دہ ہے، اور آج ہم ایک تکلیف دہ پہلو کو اٹھانے جا رہے ہیں، کیونکہ جب تک آپ اس شے کو اپنے آپ میں سے نہیں نکالیں گے نا، اپنے سسٹم سے نہیں خارج کریں گے، آپ کبھی اپنا سامنا نہیں کر سکتے. ہم سب کے اندر ایک چیز ہے جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتی، جو بھری محفل میں ہمیں غیر آرام دہ کر دیتی ہے. یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے، اور اگر کریں تو وہ ہمیں اداس کر دیتی ہے، اور وہ چیز ہے ہماری انسیکیورٹیز. اب انسیکیورٹیز کیا ہوتی ہیں؟ اردو میں اس کو عدم تحفظ پیدا کرنے والی شے کہتے ہیں، یعنی جو کہ خود اتنا مشکل لفظ ہے کہ اس سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آنی. ہم ان کی جگہ انسیکیورٹیز کا لفظ ہی استعمال کرتے ہیں. انسیکیورٹی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کا اعتماد کم کرتی ہے. آپ کے جسم یا زندگی میں ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے بارے میں، اپنے بارے میں کسی کو بری لگتی ہے. آپ کا خیال یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت پرکشش ہوتے ہیں، کاش یہ زندگی سے چلی جائے کیونکہ اس کی وجہ سے لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے، یا آپ کو احساس کمتری میں مبتلا کرتی ہے. کبھی آپ نہیں چاہتے کہ بھری محفل میں کوئی اس کا ذکر چھیڑے کیونکہ آپ شرمندہ ہو جاتے ہیں، امبیرس ہو جاتے ہیں، دکھی ہو جاتے ہیں. شاید آپ کی آواز رند جائے، آنکھوں میں آنسو آ جائے. ہو سکتا ہے لوگوں کے سامنے آپ اس کے ذکر پر روتے نہ ہو، مگر پھیکا سا مسکرا دیتے ہو. لیکن اگر آپ آئینہ دیکھ سکتے ہو تو آپ کا چہرہ سفید پڑتا دکھائی دیتا. اس شے کا ذکر آپ کا اعتماد چھین لیتا. آپ اچھے بھلے کسی سے بات کر رہے ہو، محفل میں اگر مذاق چل رہا ہے، لیکن کوئی سنگ دل اچانک سے آپ کی اس انسیکیورٹی کا ذکر کر دے تو سارا موڈ خراب ہو جاتا ہے.
آپ کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے کہ میری اس چیز کا ذکر نہ کرو، کیونکہ آپ اس پہ شرمندہ ہیں۔ بعض دفعہ اس بات کا احساس دلانے والے بھی آپ خود ہی ہوتے ہیں۔ ایسے میں یہ شے آپ کو مزید اداس کر دیتی ہے۔ زندگی کے ہر دور میں ہماری کوئی ایک دن کوئی نہ کوئی ایک انسیکیورٹی ہوتی ہے، کوئی شے جو آپ کو احساس کمتری کا شکار کر دیتی ہے۔ کبھی آپ اس شے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی چھپانے کی۔ بعض اوقات یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، آپ بے بس ہوتے ہیں۔ انسیکیورٹی جسمانی بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ قد۔ جن لوگوں کا قد چھوٹا ہے ان کو ہر وقت موازنے اور مقابلے کی کسوٹی پر رکھتے ہیں۔ بعض لوگ تو اتنے بے شرم ہوتے ہیں کہ بہن بھائیوں کو ساتھ کھڑا کر کے ان کے قد ملاتے ہیں کہ کون لمبا اور کون چھوٹا، اور ان کی یہ حرکت چھوٹے قد والوں میں احساس ساری عمر کے لیے احساس کمتری پیدا کرتی۔ اسے بچپن سے احساس دلایا جاتا ہے کہ تم بہت چھوٹے ہو۔ ایسے ہی کچھ لوگوں کا قد بہت اونچا ہوتا ہے، ان کی اونچی قد پہ اکثر چوٹ کی جاتی ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ ہائے، تمہیں اپنے سائز کے کپڑے کہاں سے ملتے ہیں؟ یوں وہ آکورڈ محسوس کرتے ہیں۔ لمبے قد والے لوگ جو پورا اعتماد نہیں ہوتے اور اکثر اپنے کندھے جھکا کر چلتے ہیں اور جھکے سر سے چلنے کی عادت ہے۔ چھوٹے قد والے اگر ہیل نہ پہنے تو خود کو با اعتماد محسوس نہیں کرتے۔ ہمارے معاشرے میں نا ایک اور انسیکیورٹی ہے، رنگت۔ سانولی، کالی، گندمی رنگت کسی کو پسند نہیں۔ اس رنگت کو دبتی ہوئی رنگت کہتے ہیں۔ اگر آپ گورے نہیں ہیں اور آپ کے بہن بھائی گورے ہیں تو آپ کو ہر گھر والے اس بات کا ضرور احساس دلاتے ہیں اور آپ کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ ایک اور انسیکیورٹی ہے وزن۔ کم وزن یا زیادہ وزن کی صورت میں آپ کو ہر ایک سے مفت مشورے ملتے ہیں۔ آنکھوں پہ چشمہ لگانا بھی بعض لوگوں کے لیے انسیکیورٹی ہے، ہر وقت کوئی لینز نہیں پہن سکتا۔ کسی شادی کے فنکشن پہ گلاسز بیٹھ کے خود کو بہت آکورڈ محسوس کرتے ہیں۔ چہرے پہ دانوں والے لوگ بغیر فلٹر کے تصویر نہیں کھنچواتے، کیمرہ آتے ہی اپنا چہرہ چھپانے لگتے ہیں۔ وہ تیار ہوئے بغیر دانوں یا دانوں کے نشانات کو کور کیے بغیر کسی کے سامنے نہیں جا سکتے، اور اگر کسی مجبوری سے جانا پڑ جائے تو ان کو لگتا ہے کہ سب ان کے دانوں کو دیکھ رہے ہیں۔ کوئی بھی ان کو حسین نہیں سمجھتا کیونکہ ان کے چہرے پہ دانے ہیں۔ گھنگریالے بالوں والے لوگ ہر وقت یہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش ان کے بال سیدھے ہوتے۔ ایسے ہی کسی کے اندر کی کسی طویل بیماری کے باعث کوئی جسمانی نقص رہ جائے تو وہ ہمیشہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسیکیورٹیز دو طرح کی ہوتی ہیں۔ کسی کو لگتا ہے کہ ہر کوئی میرے بارے میں بات کر رہا ہے، سب میری برائیاں کر رہا ہے۔ کسی کو لگتا ہے کہ میری بات نہیں ہو رہی، اسے لوگوں کی ذرا ذرا سے بات چبھنے لگتی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ لوگوں میری بے عزتی ہو گئی۔ جس بہو کی تعلیم زیادہ ہوتی ہے اس کے مقابلے میں دیورانی جٹھانی زیادہ پڑھی لکھی ہوتی ہیں، ایسے اپنے کم تعلیم یافتہ ہونے پہ شرمندی ہوتی ہے۔ جس بھائی یا داماد کی تنخواہ کم ہوتی ہے وہ ہر وقت دوسروں سے اپنا موازنہ کرتا رہتا ہے، خود کو کمتر محسوس کرتا ہے۔ یہ حسد نہیں ہے، یہ انسیکیورٹی ہے، احساس کمتری ہے، ایک اداسی ہے۔ جس شخص کی شادی نہ ہو رہی ہو، یا لڑکے کی بھی یا لڑکی کی کسی کی بھی، اس کو بھری محفل میں اپنے رشتے کا ذکر چھڑ جانے پہ تلخی اور اداسی محسوس ہوتی۔ جن میاں بیوی کا بچہ دنیا میں نہ آیا ہو تو بس ان کو بھی معاشرے کے لوگوں کے سوال سن کر انسیکیورٹیز ہو جاتی۔ وہ اس ذکر سے اتنے کانشیس ہوتے ہیں کہ انہیں بے اولادی کے بارے میں کسی کے مشورے، دعائیں، وظیفے سننا بالکل پسند نہیں ہوتا۔ شادی کے بعد طلاق ہو جانا یا شریک حیات کا دنیا سے چلا جانا، بعض لوگ اس سے بھی بے چینی اور تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ عمر کا بڑھنا بھی عدم تحفظ کا شکار ہوتا ہے، بالخصوص جب تک آپ کی شادی نہ ہوئی ہو، بچے نہ ہو اور آپ کی خاطر خواہ کمائی نہ ہو۔ آپ شریک حیات کے بارے میں بھی انسیکیور رہتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا، بے وفائی کرے گا۔ کچھ یہی انسیکیورٹیز دوستوں کے بارے میں بھی ہوتے ہیں کہ وہ نیا دوست بنا لے گا، لیکن ان کو کیا معلوم بھائی کہ شروع میں ان کی دوستی بہت تیزی سے ہوتی ہے اور اچھی ہو جاتی ہے، لیکن آگے جا کے کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ ان کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ انسیکیورٹی کی فہرست طویل ہے، لیکن اس سے نکلنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے، اپنے اصل کی طرف پلٹنا، اللہ کی بات پہ غور کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے سب صورتیں بنائی ہیں، خوبصورت بنائی ہیں، اس نے ہر انسان کو اس کے لحاظ سے بہتر صورت عطا کی ہے۔ صورت میں اللہ کی نظر میں کسی شے کی کمی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق میں تبدیلی کرنا، جیسے پلاسٹک سرجری وغیرہ سے منع فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے جو تمہاری صورت بنائی ہے وہ تمہارے لیے بہترین ہے۔ لیکن کیا ہم ایسا سمجھتے ہیں؟ نہیں۔
ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہماری صورتیں بہترین ہیں، اس لیے ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں، اس پہ احساس کمتری میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ ہم خوبصورت ہیں۔ آپ کے سامنے جب آپ کو کوئی دبتی رنگت کا وزن کا ذکر کرتا ہے تو آپ کو برا لگتا ہے نا؟ جب آپ کے اندر اس بات کا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو احسن صورتوں کے ساتھ پیدا نہیں کیا، بلکہ اس نے ہم سب کو عزت و تکریم کے ساتھ بھی پیدا کیا ہے، اس نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو باعزت بنایا ہے، مکرم بنایا ہے، ہم اللہ کی ساری تخلیق میں سب سے زیادہ عزت دار پیدا ہوئے ہیں۔ ہماری عزت جس انسان کو سب سے پہلے کرنی چاہیے نا، وہ ہمارا اپنا آپ ہے، اور ہم اسی کی ایک بات کو نہیں سمجھ پاتے۔ ہم لوگوں سے عزت مانگتے ہیں، محبت مانگتے ہیں، دونوں چیزیں ہمیں پہلے اپنے آپ سے مانگنی چاہیے۔ ہم لوگوں کی نظر میں اپنے امیج کی پرواہ کرتے، ہماری اپنی نظروں میں ہمارا سیلف امیج کیا ہے اس پہ غور نہیں کرتے، اس کو بدلنے پر محنت بھی نہیں کرتے۔ اگر آج آپ نے اپنے اندر کوئی تبدیلی لانی ہے تو وہ آپ نے اپنے سیلف امیج میں لانی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جسم میں کمی ہے نا، لیکن آپ کو غلط لگتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چہرے کو وہی رنگ دیا جو وہ چاہتا تھا۔ اس نے آپ کی ہڈیوں کو اتنا اونچا یا اتنا ہی چھوٹا رکھا ہے جتنا قد وہ آپ کو دینا چاہتا تھا۔ اعمال آپ کے جو بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صورتیں اس نے سب کی اچھی بنائی ہیں۔ پھر ہم نے اپنے پیمانے پر اتنے تنگ کیوں کیے ہوئے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ یہ سوچنے لگ جائیں کہ آپ حسین ہیں، کیونکہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ حسین ہیں تو آپ کو اس بات پہ یقین نہیں آئے گا۔ آپ نے یہ صرف سوچنا ہے کہ آپ کی شکل بہت اچھی ہے، یہ آپ کے مطابق ہے، یہ آپ کے لیے بہترین ہے۔ آپ کے ذہن کا خلل ہے یہ کہ کاش میں اس سے بہتر ہوتی، کاش یہ اور چیز نکل جاتی میرے اندر سے تو میں اور زیادہ اچھی لگتی۔ نہیں، آپ کے اندر 1000 چیزیں نکل جائیں گی اور 1000 دوسری آ جائیں گی، تب بھی آپ کو اپنا آپ پسند نہیں آنا۔ انسان اپنے جسم سے کبھی مطمئن نہ ہوتا، آپ نے بس اپنے آپ سے ایک حد تک مطمئن رہنا۔ آپ جانتے ہیں سب سے خوبصورت چہرے کون سے ہوتے ہیں؟ جو کالے ہوں یا گورے ہوں، حسین ہوں یا برس کے داغ والے ہوں؟ نہیں، سب سے حسین چہرے نا مسکراتے ہوئے چہرے ہوتے ہیں۔ سب سے خوبصورت وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں پہ خوبصورت تاثر چھوڑتے ہیں۔ آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے نا جو حسین نہیں ہوتے، لیکن ان سے مل کے، ان سے بات کر کے آپ کو اچھا لگتا ہے۔ آپ کے جتنے بھی اچھے دوست ہوں وہ اسی طرح آپ کے اچھے دوست بن جاتے ہیں۔ آپ کی ملاقات ہوئی یا بات ہوئی، وہ آپ دونوں نے ایک دوسرے پہ اچھا تاثر چھوڑا۔ خوبصورتی چہروں میں نہیں ہوتی نا، امپریشن میں ہوتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی کسی پہ اچھا تاثر چھوڑا ہے؟ اپنی پوری زندگی میں یاد کر کے بتائیں کتنی دفعہ آپ کسی سے ملے ہوں گے اور آپ نے کہا ہوگا کہ ہمیں بہت مزہ آیا، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کسی نے آپ کو کبھی ایسے نہ کہا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ واقعی لوگوں پہ خوبصورت تاثر چھوڑتے ہیں، شاید تواتر سے نہیں، لیکن کبھی تو خوبصورت تاثر چھوڑا ہوگا نا آپ نے۔ اگر ہاں تو آپ خوبصورت ہیں۔ تو آج سے اپنی ظاہری صورت سے لڑنا بند کریں، اس کو برا سمجھنا بند کریں۔ آپ کو دل سے یقین ہوگا کہ میری مالی حالت، شادی نہ ہونا، اولاد نہ ہونا، کمزور ہونا، لوگوں کے دماغ کا مسئلہ، یہ لوگوں کے پیمانے ہیں، اللہ کے پیمانے نہیں ہیں۔ یہ میرے پیمانے بھی نہیں ہونے چاہیے۔ اور اب تک آپ اس بات پہ یقین نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنے اس کمی کو قبول نہ کر لیں۔ اگر آپ کا قد چھوٹا ہے یا زیادہ لمبا ہے تو آپ کے علاقے کے لوگوں کا پیمانہ چینی باشندے دیکھیں، وہ اپنے قدوں کے لحاظ سے دنیا فتح کر رہے ہیں۔ روسی یا خالص امریکی دیکھیں، ان کے یہاں لمبے قد ہوتے ہیں۔ آپ اپنے قد کے کسی ایکٹر یا سیلیبریٹی کو گوگل کریں، اس کے چلنے کا انداز دیکھیں۔ آپ کا قد چھوٹا ہے تو امیلیہ کلارک کو گوگل کریں، آپ سے چھوٹی ہوگی لیکن وہ کتنی ہی فلموں میں فلیٹ جوتوں کے ساتھ بھاگتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اس کا قد تو اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنانا ہے نا، تو وہ اپنے چھوٹے کے ساتھ قد کے ساتھ اتنی پر اعتماد ہے۔ آپ سوچیں گے کہ اس کی شکل اچھی ہے، لیکن آپ کی بہت سی عام صورتوں کے چھوٹے قد والے لوگوں سے ملیں جو بہت کامیاب ہوں گے اور پر اعتماد بھی، تو پھر آپ کیوں ایسے ہیں؟ آپ جس دن اپنی شکل، اپنے قد، اپنے خوف سے نکلے نا، اس دن لوگ آپ کی کمزوری بنانا چھوڑ دیں گے۔ دیکھیں، آپ کو انسیکیورٹی صرف تب استعمال کرتے ہیں جب آپ کو بھانپ لیتے ہیں۔ لوگ ان انسیکیورٹی کو سونگ لیا کرتے ہیں، پھر جان بوجھ کے ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ اس کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ اپنی جسمانی کمزوری کے تذکرے پہ مائنڈ
کرنا شروع کر دیں. باؤنڈریز ہر تعلق میں ضروری ہوتی ہیں. کسی کو حتیٰ کہ آپ کے گھر والوں کو بھی آپ کی انسیکیورٹی کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. آپ 2-3 دفعہ اس بات پہ برا منائیں، سختی مگر تہذیب سے سب کو بتا دیں. کہیں مزید اپنے قد وزن یا شکل کے بارے میں نہیں سننا چاہتا، تو گھر والے رک جائیں گے. باہر والوں کو یوں obviously نہیں روکا جا سکتا، اس لیے ان کو اگنور کرنا بہتر ہے. لیکن آپ صرف اگنور تبھی کر سکتے ہیں جب آپ کو کوئی احساس کمتری نہ ہو. آپ کو احساس کمتری ہے تو آپ ہیلز کے بنا، چہرے والے دانوں کو چھپائے بنا گھر سے نہیں نکلتے. کیسے معلوم ہو کہ یہ احساس کمتری آپ کے اندر سے نکل گیا ہے؟ جب آپ اعتماد سے اپنے چھوٹے قد کے ساتھ بنا ہائی ہیلز پہنے لمبے لوگوں کی محفل میں جا سکیں. جب آپ اپنے رنگ کو گورا کرنے کے لیے خود پر میک اپ تھوپنا چھوڑ دیں اور اپنی اس نیچرل رنگت کے ساتھ لوگوں کے سامنے بنا میک اپ کے مسکراہٹ کے ساتھ جائیں. لوگ اعتماد بھی بھانپ لیتے ہیں جب وہ دیکھیں گے نا کہ اس کو قد کا کمپلیکس نہیں ہے، کیونکہ یہ فلیٹ جوتے پہنتا ہے اور ہیلز بھی، یا یہ میک اپ اتنی نفاست سے کرتا ہے اور خود کو گورا کرنے کی کوشش نہیں کرتا. تو ان کو احساس ہو جاتا ہے اپنی خامی کی پرواہ نہیں ہے اس کو. اور یہ صرف تبھی ہوگا جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے خود سے کہیں گے کہ میں انمول ہوں، میں خوبصورت ہوں، مجھے اللہ نے بنایا ہے جیسے اس نے بنایا ہے. میں اس پہ راضی ہوں. میں خود کو نکھارنے، خود کو خوبصورت بنانے کی کوشش کروں گی، لیکن مجھے اپنی شکل یا قد پر کوئی شرمندگی نہیں ہے. انسیکیورٹی نفسیاتی بھی ہوتی ہے. جیسے یہ سوچ لینا کہ لوگ آپ کو چھوڑ جائیں گے، یا یہ کہ آپ کو کوئی اچھا انسان ملے گا، آپ اس کو کھو دیں گے اس وجہ سے یہ کہ آپ خود محبت نہیں کرتے، اپنی ذات کی خوبیوں خامیوں کو نہیں جانتے، اپنی عزت کرنا، اپنے آپ کو قابل عزت قابل محبت سمجھنا. انسیکیور لوگ خود کو قابل محبت نہیں سمجھتے. جو لوگ سیکیور ہوتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے ان کا چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے، اور جو چھوڑے کو خود ہی پچھتائے گا. یہ اس کا نقصان ہے، میرا نہیں رہا، مجھے تکلیف ہوگی، لیکن میرے پاس میں ہوں، اس کے پاس تو میں نہیں ہوں نا. نقصان تو اس کا ہے نا. آپ نے کبھی سوچا کہ آپ نے اپنی زندگی میں جو کچھ حاصل کیا ہے، چاہے وہ آپ کے گھر والے ہوں، دوستوں کی محبت ہو، کریئر ہو، تعلیم میں کامیابیاں ہوں، وہ سب آپ نے اپنے اس وجود کے ساتھ حاصل کیا. آپ موٹے ہوں، چھوٹے ہوں، کالے ہوں، سانورے ہوں، دانوں سے بھرے وجود کے ساتھ، یہ جو بھی ہے آپ نے یہ سب خود حاصل کیا. آپ نے جو مشکلات سہی وہ آپ کے اسی وجود نے سہی جس پہ آپ کو شرمندگی ہے. اپنے صبر کر کے نے اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو مقام حاصل کرنا ہے وہ اسی وجود کے ساتھ بنایا ہے. اپنے اس وجود سے نفرت کرنا، اس پہ شرمندہ ہونا چھوڑ دیں. اپنے اس وجود کی قدر کریں. اور یہ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنی انسیکیورٹی کو تلاش کرنا ہے، اسے ختم کرنا ہے. کیا چیز ہے جس کا ذکر آپ دوسروں کے سامنے کرنا پسند نہیں کرتے؟ کیا وہ آپ کی کوئی جسمانی خامی ہے، آپ کو کوئی بیک گراؤنڈ ہے، آپ کا خاندان ہے؟ کس شہر سے آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ ایسے نہ ہوتے تو آپ آج اس سے زیادہ اچھے حال میں ہوتے؟ میں آپ کو بتاؤں، آپ تب بھی یہی ہوتے. آپ کی اس کمی نے آپ کو نقصان نہیں پہنچایا. ٹھنڈے دل سے سوچیں. آپ کی رنگت، اینک، چھوٹا قد، کم حیثیت، خاندان، یہ سب آپ کے مقدر کا فیصلہ نہیں رہا. صرف آپ کی محنت، آپ کا رویہ آپ کو آگے لے جا سکتا ہے. شکلوں سے مقدر نہیں بدلتے. کوئی آپ کو انسیکیورٹی کا ذکر کرے تو آپ کو تکلیف کیوں ہوتی؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ بات آپ کے اندر موجود ہوتی ہے اور آپ اس پہ یقین کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ اندر سے مطمئن ہو جائیں گے نا، تب کوئی اس بارے میں کچھ بھی کہے آپ مسکرا کے اس کو سارے علاقے دیکھیں گے اور سر جھٹک دیں گے. جس دن آپ لوگوں کی بات پہ یقین کرنا چھوڑ دیں گے، جس دن آپ اپنے رویے سے دنیا کو احساس دلائیں گے نا کہ مجھے اس شے پر کوئی شرمندگی نہیں، اس دن آپ اپنی زندگی میں نئی زندگی میں قدم رکھیں گے. ایسے جیسے اپنے اوپر سے ایک چھلکا اپنے اتار پھینکا، جیسے نیچے سے تازہ وجود آ گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کو احساس کیسے دلایا جائے. زبانی تو آپ کہہ سکتے ہیں دیکھیں میرا وزن، میرا قد، میری بارے میں ڈسکشن نہ کریں، میں اس بارے میں مزید بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن اعمال الفاظ سے زیادہ اونچا بولتے ہیں. آپ نے اپنے عمل سے خود کو بااعتماد ظاہر کرنا ہے، اپنے اس کو چھپانا، اس کو اپنی طاقت بنا لینا. میں ایک لمبی لڑکی کو جانتی ہوں، وہ تقریباً 6 فٹ 1 انچ لمبی ہے.
وہ ایک دفعہ لڑکیوں کے ایک گروپ میں بیٹھی تھی. ایک لڑکی نے اس کے قد کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اگر میں تمہاری جتنی لمبی ہو جاؤں تو لائبریری کے اوپر ہی شیلف سے کچھ اٹھا سکتی ہوں. لمبی لڑکی نے مسکرا کر کہا یو وش. ان 2 لفظوں نے سارے گروپ کو باور کرا دیا کہ وہ اپنے قد کو اپنی خوبی سمجھتی ہے، خامی نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس پر غرور کرتے ہیں یا دوسروں کو ان کی کمی کا احساس دلا رہے ہیں، نہیں. لیکن جب کوئی آپ پر چوٹ کرے گا تو وہ انسان فوراً بھانپ لیتا ہے کہ کب چوٹ کی جا رہی ہے. تو اپنی اس چیز کا ذکر فخر سے کیا کریں اور اس کے ساتھ کمفرٹیبل رہا کریں. جب آپ بہت کانشیس ہوتے ہیں نا کہ ہائے میں اینک کے ساتھ ایک فنکشن میں بری لگ رہی ہوں، یا میرا قد چھوٹا ہے اور میں نے ہیل وغیرہ پہن رکھی ہیں، میں لوگوں کو فیس کیسے کروں، تبھی لوگوں کو معلوم ہوتا ہے. کسی کے پاس ہماری ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں سوچنے کی فرصت نہیں ہوتی. لیکن لوگ تب کانشیس ہوتے ہیں جب آپ کے ماں باپ کسی خامی یا کمی کا ذکر کرتے ہیں. براؤن فیملیز کا تو خیر طریقہ کار ہی ہے کہ اپنے بچے کی خامی پکڑو اور دنیا کے سامنے اس کا ذکر کرو. براؤن پیرنٹس ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کے دماغ سے سوچ رہے ہوتے ہیں. ان کے بچوں کو ان کی نظر میں اپنے بچوں کے نقائص جو ہوتے ہیں نا وہ بس اسی پہ فوکس کرتے ہیں. جب بیٹی کو مہمانوں کے سامنے ٹرالی لیے اندر آتا دیکھتے ہیں تو مہمانوں نے بھلے محسوس کیا ہو یا نہیں، لیکن براؤن پیرنٹس چونکہ خود سارا وقت بیٹی کے قد یا چہرے کے دانوں کو لے کر فکر مند ہوتے ہیں، سو وہ بیٹی کے داخل ہوتے ہی پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ یہ چائے بہت پیتی ہے اس لیے اس کو دانوں کا ایشو ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کے موٹاپے، رنگ، جلد کے رنگت، قد کو اس طرح چھپائیں گے، اس طرح جسٹیفائی کریں گے تاکہ کوئی ان پہ انگلی نہ اٹھائے. لیکن ہمارے دیسی والدین یہ بالکل نہیں سمجھتے کہ خود وہ اپنے بچے کو انسیکیور کر کے احساس کمتری دلا رہے ہیں. لوگ تو نہیں دیکھ رہے آپ کے بچے میں خامیاں، آپ خود دکھا رہے ہیں، آپ خود لوگوں کو احساس دلا رہے ہیں. بہت سے بچے نا اس احساس کمتری کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں اور پھر جوانی میں جا کر وہ خود اپنی انسیکیورٹیز کا ذکر شرمندگی سے کرنے لگ جاتے ہیں جیسے صفائی دے رہے ہوں. آپ نے ایسا نہیں کرنا. یہ وہ بوجھ ہے جو آپ کے پروں پہ بچپن میں ڈالا گیا تھا، یہ بوجھ آپ کو اڑنے نہیں دے گا. آپ کی یہ خامیاں کوئی خامیاں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت بنایا. جو شکل اس کو بہتر لگی نا، جو رنگ، جو قد، جو کاٹ، جو وزن اس کو بہتر لگا، اس نے آپ کو دیا ہے. جس جسمانی کمی کو آپ دور کر سکیں، جسے موٹاپا یا جلد کے امراض، اس کو بالکل دور کریں. لیکن اپنے موٹے یا بیمار وجود سے نفرت نہیں کریں، اس کو قبول کریں. کیونکہ زندگی میں اب تک جتنی جنگیں آپ نے جیتی ہیں نا، اسی وجود کے ساتھ جیتی ہیں جس کو آپ ناقص سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو آپ کی شکل، قد، رنگت اسی حالت میں احسن لگتی ہے. وہ آپ کے اعمال دیکھتا ہے، وہ آپ کا دل دیکھتا ہے. اور لوگ بھی آپ کے اوپر اچھے لگا کر آپ کی یہ چیزیں نہیں نوٹ کرتے. آپ ان کو احساس دلاتے تب وہ نوٹس کرتے ہیں نا. آپ کا احساس کمتری اور کم اعتمادی سون لی جاتی ہے. اس لیے اس کی بدبو کو خود سے اٹھنے نہ دیں. اس کو اپنے سسٹم کے اندر سے کسی ٹاکسک مادے کی طرح باہر مت نکال پھینکیں. آپ انمول ہیں. آپ جیسا کوئی نہیں ہے. نہ کسی کی شکل آپ کی جیسی ہے، نہ کسی کی زندگی آپ کی جیسی ہے. آپ نے انسانوں پہ خوبصورت تاثر چھوڑنا ہے. آپ نے اپنی شخصیت کو اتنا مثبت کرنا ہے کہ جو آپ کو ملے نا وہ ہلکے دل کے ساتھ وہاں سے اٹھے. انسان نا مثبت ہی تب بن سکتا ہے جب وہ محفل میں منفی باتیں نہ کرے، نہ کسی کا مذاق اڑائے، نہ غیبت کرے، نہ خود ترسی سے باتیں کرے، نہ گلے شکوے کرے. وہ امید کی باتیں کریں. مشکل میں گھرے انسان کو تسلی دینے کی باتیں کریں. ایک دوسرے کو اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کو کہیں. ہاں تب بنتا ہے انسان خوبصورت، کیونکہ وہ دوسروں کو خوبصورت محسوس کرواتا ہے. اور سب سے زیادہ خوبصورت لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو سب سے زیادہ مسکرانے والے ہوتے ہیں. آج کی مشق. سوال نمبر 1، اپنی کسی جسمانی صفت پہ شرمندہ ہوں اور اسے لوگوں سے چھپانے کے لیے کوشاں ہوں. نمبر 2، میرے اندر ایسا کیا ہے جس کو لوگ فوراً نوٹس کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے مجھے پسند نہیں کرتے. نمبر 3، میرے جانے کے بعد لوگ میری کس کمی کے بارے میں بات کرتے ہیں. نمبر 4، میری یہ خامی، میری انسیکیورٹی مجھے عمر کے کس دور میں محسوس ہونا شروع ہوئی تھی. نمبر 5، مجھے اس کا احساس خود سے ہوا تھا یا لوگوں نے دلایا تھا. نمبر 6، اس خامی کو کم یا دور کرنے کے عمل نے مجھے بہتر محسوس کروایا یا مجھے ذہنی طور پہ تھکا دیا.
نمبر 7، اگر میرے اندر سے یہ خامی نکل جائے تو کیا اس سے میرے تعلقات، جاب، تعلیم وغیرہ پہ اثر پڑے گا؟ نمبر 8، کیا یہ خامی واقعی ایک بری چیز ہے یا صرف لوگوں کی نظر میں بری ہے؟ نمبر 9، کیا اس کمی یا خامی کی وجہ سے میرے اور اللہ کے درمیان تعلق کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ نمبر 10، کیا اس خامی کے ہوتے ہوئے میں ایک اچھا انسان نہیں بن سکتی؟ نمبر 11، میں اس خامی کو بہتر بنانے کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ نمبر 12، اگر اس خامی کو دور کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تو میں اس کے ساتھ اعتماد سے کیسے رہ سکتی ہوں؟ آج کی مشق، ایسے 3 مشہور لوگوں کے نام لکھیں جن کے اندر آپ کے جیسی جسمانی خامیاں ہیں لیکن وہ اس کو چھپاتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے؟ جیسے اگر آپ کا قد چھوٹا ہے تو کسی ایسی اداکارہ کا نام لکھیں جس کا قد آپ سے چھوٹا ہو لیکن وہ فلیٹ جوتے پہن کے گھومتی ہو. اگر آپ کو خود سے نہیں معلوم تو انٹرنیٹ پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں. کل ملیں گے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.